السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں کچھ ایسی حدیث ہے جن پہلے حدیث عمل کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ آپ بطور مثال ایک حدیث پیش کریں در گروپ میں جس پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں اور وہ ضعیف حدیث ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے مسلک اہل حدیث، اس بات کو اچھی طرح آج سمجھیے گا۔ مسلک اہل حدیث وہ ہے کہ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین نے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اسلامی عقائد ہوں تب یا احکام شرعیہ ہو تب، یعنی دین سمجھا جا چکا ہے۔ قرآن و حدیث کی صورت کی جو عملی صورت ہے وہ محدثین نے، ائمہ دین نے، ائمہ خدا نے پیش کر دیا ہے۔ ہم اسی پر قائم ہیں۔ اس میں آگے پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اجماعی اور اتفاقی مسئلہ کہ امت کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اجماع کے مقابلے میں کہتے ہوں کوئی دوسری رائے قائم کر لی ہو، اجماع کے مخالف کوئی رائے قائم کی ہو۔ اگر کسی نے ذاتی طور پر کوئی رائے قائم کر لی تو وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث اجماع کی صورت میں وہ ہے جو محدثین کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ نمبر دو، ایسا مسئلہ جس میں ائمہ مسلمین کا، محدثین کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف میں سے ایک جانب کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ترجیح ہوگی، ایک کو راجح دوسرے کو مرجوح قرار دیں گے، لیکن تیسری رائے نہیں اس میں اختیار کر سکتے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک رائے دلائل کی بنیاد پر راجح قرار پائے گی، مگر تیسری رائے ہم جاری نہیں کر سکتے۔ اگر تین آراء ہیں تو چوتھی رائے نہیں، اگر چار ہیں تو پانچویں نہیں، اگر پانچ ہیں تو چھٹی رائے، یعنی سلف پر اپنے آپ کو بند رکھنا ہے، اور ان پانچ آراء میں سے کوئی ایک رائے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ترجیح پائے گی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ باقی کہیں کوئی ضعیف حدیث ہوتی ہے، کسی بزرگ نے دیکھی، مثال بلوغ المرام میں، مشکات میں لکھی ہے اور اس نے اس پر عمل کر لیا، تو اس لیے کیا کہ وہ حدیث ہے، وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف کا علم نہیں رکھتا، وہ ایک جذبہ رکھتا ہے صادقہ کہ یہ حدیث ہے اور اس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ اس نے اگر عمل کر لیا تو عند اللہ وہ ماجور ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ مثال کے طور پر وہ حدیث ہے کہ جو آذان کہتا ہے وہی اقامت کہے۔ حدیث و ضعیف ہے لیکن کچھ قرائن ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اول حق اسی کا جس نے آذان کی وہی اقامت کہے گا۔ اسی طرح یعنی اذان باوضو کہنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ کئی بزرگ کہتے ہیں کہ جی وضو کے بغیر اذان نہیں کہنی چاہیے، وہ اس حدیث ضعیف کی بنیاد پر اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، تو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ ان کو نواز دیں گے۔ اس طرح اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے مسلک اہل حدیث کی توضیح کر دی ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اہل حدیثوں کو صبر دیا ہے مسلک اہل حدیث پر، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اسی پر ایمان ہے، اسی پر عمل ہے، اور اسی کو دنیا کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ اس بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ محدثین ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس مسلک کو لے کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا رشتہ صحابہ کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ محدثین، ائمہ دین کے ساتھ ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کیا، حفظ کیا، یاد کیا، اور اپنی کتابوں میں ان کو درج کیا اور امت کے سامنے پیش کیا، اور ان کی تفہیم کی، ان کی تعلیم دی۔ تو ہمارے مسلک کو سمجھنا چاہیے۔ اب محدثین کی جو اجتہادی ایک کوشش ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی حق نہیں اس کے خلاف کی کوشش پیش کریں۔ قرآن و سنت کا صحیح معنی انہوں نے سمجھ لیا، ان کا علم فائق ہے، وہ تقوی والے تھے اور بے تکلف تھے، جس میں تین صفات پائی جائے اس کی بات راجح ہوتی ہے، تو لہذا محدثین کا مسلک ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ تو باقی مسائل ہوتے ہیں کچھ جو نت نئے مسائل ہوتے ہیں، دور حاضر کے مسائل ہوتے ہیں، ہم پھر قرآن و سنت کی نصوص کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور مسلک محدثین کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، پھر اللہ سے ڈر کر ایک بات کرتے ہیں، اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ اجتہادی مسائل میں اختلاف ممکن ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ باقی یہ کوئی نہیں ہے کہ اہل حدیث بالاتفاق ایک ضعیف حدیث ہے اور اس کو دین بنا لے۔ وہ اگر اتفاق کر لیا تو پھر وہ ان کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے نہ کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، اس فرق کو سمجھیے گا۔ انشاءاللہ اگر ہمارے بھائی اس بات کو سمجھ جائیں تو مسلک اہل حدیث کی اصل اصیل کو سمجھ جائیں گے، اور اس کے سمجھنے کے بعد قرآن و سنت میں نہ کوئی لفظی تحریف کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے نہ مانوی،
ٹھیک ہے، لفظی تو لوگوں نے کی، اللہ نے ان کو ناکام بنایا، مانوی بھی لوگوں نے کی، ان کو ناکام بنایا، اور فرقہ واریت بھی ختم ہو سکتی ہے اور الحاد بھی ختم ہو سکتا ہے جب ہم مسلک محدثین کے مطابق چلیں اور اس کے اپنے آپ کو کاربند بنا لیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن سے، حدیث سے، یعنی قرآن و حدیث کی نصوص سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن ملحد پھر بھی ان کو دین نہیں مانتے۔ کتنے ہیں جو نماز کی اپنی ایک تعبیر پیش کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ایک اپنا معنی بیان کرتے ہیں، حج کا اپنا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں، دیگر احکام شریعہ کو اپنا معنی پہناتے ہیں۔ وہ ظالم اور برے لوگ ہیں، دلیل وہ قرآن سے ہی پیش کرتے ہیں، مگر ہیں بے وقوف لوگ، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث جو ہے یہ تو اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے ہدایت بنایا اور اس کو باقی رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔